علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ لفظ طلاق بولتے ہوئے مجھے اتنا بھاری نہیں لگا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ پھر بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائی تھی۔ جیسے ہی میری زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، وہ اسی وقت کوئی سہارا ڈھونڈنے لگی تھی، مگر اسے اپنے قریب کوئی سہارا نہیں مل رہا تھا۔ وہ دھڑام سے زمین پہ گری تھی، زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ جب اس کو اٹھا کر سیدھا کیا تو نظر آیا کہ اس کی ناک بھی خون آلود ہو چکی ہے، یعنی ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ تو مجھے لگا کہ یہ ناک سے خون ناک پر چوٹ لگنے سے بہہ رہا ہے۔ بعد ازاں خون اس کے کان سے بھی نکلنے لگا، تو سارے گھر والے پریشان ہو گئے کہ یہ بات میرے حق میں نہیں تھی، مگر گھر والوں کے دباؤ پر اسے اٹھا کر ہسپتال پہنچانے میں پیش تھا۔ گھر سے ہسپتال جاتے ہوئے راستے میں میرا ذہن ماضی کے جھروکوں میں کھو گیا تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ والدین کی کتنی لاڈلی تھی۔ اس کے والدین نے شادی سے پہلے کتنی اچھی طرح چھان بین کی تھی، اور پھر جب بھی میری اور اس کے والدین کی ملاقات ہوتی تھی تو وہ مجھے ایک ہی بات کہتے تھے کہ بیٹا، ہماری بیٹی معصوم ہے، دنیا کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتی، تم اس کی غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو بخشے گا۔ تب میرے دل میں بھی کوئی میل نہیں تھا۔ میں ہمیشہ ان سے کہتا تھا کہ آپ کو میری طرف سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، مگر جیسے جیسے اس کے والدین میرے سامنے جھکتے گئے مجھ میں اکڑ آتے گئے۔ پھر میں نے مطالبات کرنا شروع کر دیے۔ شادی سے پہلے ان کو میں نے اپنے جہیز کی ڈیمانڈ دی، جس میں سب سے پہلے میں نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے اور جوتے رکھے۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں ساری سہولیات تھیں، مگر میری بہنوں کے پاس فریج اور ٹی وی نہیں تھے، تو میں نے فریج اور ٹی وی بھی بطور جہیز مطالبے میں رکھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے والدین کی اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہ سفید پوش لوگ ہیں، وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر میرے مطالبے ضرور پورے کریں گے۔ شاید میں یہ سب بھی نہ کرتا، لیکن میرے گھر والوں کی مرضی بھی اس کام میں شامل تھی کہ میں اپنے سسرال والوں سے ان سب چیزوں کی مانگ کروں۔ میرا اپنا دل بھی کچھ حریص ہو گیا تھا۔ جب مجھے گھر والوں کی طرف سے شہ ملتی گئی تو میں نے نہ صرف اپنے گھر والوں اور اپنے بہن بھائی کی ضروریات کے تمام سامان کی فہرست بنوا دی، بلکہ ساتھ اپنے لیے ایک موٹر سائیکل کی طلب بھی کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ میری بات رد نہیں ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ پہلے پہل انہوں نے کچھ منت سماجت کی کہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، مگر جب میں اپنی ضد پر اڑا رہا تو انہوں نے میری ضد پوری کر دی۔ یوں سب چیزیں میرے گھر آ گئیں۔ جیسے ہی یہ سب چیزیں میرے گھر آ گئیں اور میری بیوی بھی رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی، تو میں نے اپنی بیوی کے ہاتھوں سے یہ ساری چیزیں اپنے گھر والوں میں تقسیم کروا دیں۔ گو کہ جب میری بیوی یہ چیزیں میرے گھر والوں میں تقسیم کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شاید یہ سب کچھ بانٹ دینے کے بعد وہ بہت دیر تک روتی رہی ہوگی، لیکن یہاں اس کے رونے سے کسے فرق پڑنا تھا؟ یہ اس کے باپ کا گھر تھوڑا ہی تھا۔ جب سب نے اپنی اپنی چیزیں لے لیں اور وہ اپنے گھروں کو چلے گئے تو اس کے بعد میرا اور میری بیوی کا ذاتی وقت شروع ہو گیا، جب اس کی وفا پر کوئی شک نہیں تھا۔ اس کی وفا کی انتہا یہ تھی کہ میرے کہنے پر اس نے اپنے زیورات تک میری والدہ کو دے دیے تھے، بلکہ ان میں سے کچھ میری بہنوں نے بھی تحفے میں لے لیے تھے۔ زیورات تو شاید اس کے والدین نے شادی سے پہلے بنوا کر رکھ لیے تھے۔ مجھے نہیں پتا ان پر کیا لاگت آئی تھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ جہیز کی جو لسٹ ان کو تھمائی گئی تھی، اس فہرست میں موجود سامان کو پورا کرتے کرتے اس کے والدین کافی سارا مقروض ہو گئے تھے، اور یہ بات انہوں نے دبے لفظوں میں مجھ سے کی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جو مڈل کلاس سفید پوش خاندان ہوتے ہیں، ان کی اکثر کوشش ہوتی ہے کہ جہاں ان کی بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا ہے وہاں سے ان کا رشتہ نہ ٹوٹے، اور ان کی بیٹی خیر خیریت سے رخصت ہو کر اس گھر میں چلی جائے۔ حتیٰ کہ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ جب آپ لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ سامنے والا خاندان انتہائی گھٹیا اور اوچھی حرکات پر اتر آیا ہے تو آپ کو رشتہ توڑ دینا چاہیے۔
مگر نہ جانے کیوں لوگ ایسا نہیں کرتے۔ میری بیگم کے گھر والوں نے بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ رخصت ہو کر ہمارے گھر میں آ گئی تھی، اور جتنا عرصہ وہ ہمارے گھر میں رہی تھی اسے سکھ کا سانس نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس پر میرا اور میرے گھر والوں کا اتنا روب تھا کہ جب ہم اسے بلاتے تھے تو وہ کانپنے لگتے تھے۔ وقت مزید گزرا تو اس کی تابع داری اور فرما برداری ہم پر مزید سوار ہوتے گئی، اور ہم اسے انسان کے بجائے جانور بلکہ ایک مزدور سمجھنے لگے۔ اب کوئی بھی اسے گھر کا فرد سمجھنے کے بجائے اس کو ایک ملازمہ مان کر اسے حکم دیتا تھا۔ یوں ہم لوگ اس پہ سوار ہوتے گئے اور وہ نیچے دبتی گئی، یہاں تک کہ حالات ایسے ہو گئے کہ لوگوں کو اس کے احساسات اور جذبات اور خواہشات کا خیال تک نہ رہا۔ جوں جوں وہ جھکتی گئی میرا سارا گھرانہ اس پہ سوار ہوتا گیا۔ اب سب لوگوں کو اس پر حکومت چلانے کی عادت ہو چکی تھی، کوئی بھی اس کے منہ سے نہ نہیں سننا چاہتا تھا۔ اسی دوران مجھے میری ایک کازن پسند آ گئی جو کہیں بیرون ملک سیٹ تھی۔ میں اسے شادی کرنا چاہتا تھا، اس کی طرف سے بھی ہاں تھی، بس اس کا یہ اعتراض تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، اور میں نے اپنی اس کازن کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو یقین کریں اس وقت تک اس کے والدین بیٹی کی شادی کا قرضہ بھی نہیں اتار پائے تھے۔ اسی دوران ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، اور وہ خوب اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے والدین کے کیا حالات ہیں۔ اسی لیے جب میں نے اس کو طلاق دی تو وہ اسی وقت کسی چیز کا سہارا ڈھونڈتے ہوئے زمین پر گرے تھے۔ گرتے ہی اس کے ناک، منہ، کان اور سر سے خون بہنے لگا۔ پہلے پہل تو ہم لوگ سمجھے کہ یہ زمین پر گرنے کی وجہ سے خون بہا ہے، مگر جوں ہی اسے ہسپتال لے کر پہنچے تو تصدیق ہوئی کہ وہ مر چکی ہے، اور خون بہنے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے دماغ کی نس پھٹ گئی تھی۔ سر کی بیرونی طرف جو خون بہ رہا تھا اس کی وجہ سر پر چوٹ لگنا تھی، اور وہ چوٹ گرنے کی وجہ سے لگی تھی۔ یوں اسے طلاق بھی ہو گئی تھی، اس کو عدت بھی نہیں گزارنا پڑی تھی، اور اس کے گھر والے اس دکھ سے بھی محفوظ رہے تھے کہ ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے۔ ہمارا راز بھی راز ہی رہ گیا تھا۔ اس کی موت کے بعد میں نے جلدی اپنے کزن سے شادی کر لی، اور اس کے ساتھ شادی کر کے انگلینڈ چلا گیا۔ وہاں جا کر میرے اور اس کے درمیان کچھ اختلافات بن گئے، کیونکہ میں ایک فرما بردار بیوی کا عادی تھا اور اسے ایسا شخص پسند نہیں تھا جو اس پر حکم چلائے۔ یوں بات بڑھتی گئی اور ہم دونوں میں جھگڑا ہوا، تو وہیں پہ میرے اوپر کیس ہو گیا اور مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ جیل بھیجنے کے بعد مجھے سزا مکمل ہونے پر ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ جب میں پاکستان آ گیا تو نکاح نامے میں نے اپنی اس کازن بیوی کو اپنا گھر، ایک پلاٹ، کافی سارا زیور اور اس طرح کے کچھ اور اشیاء لکھ کر دی ہوئی تھی۔ میرے پاکستان پہنچنے کے بعد میری وہ بیوی بھی پاکستان آ گئی اور مجھ پر دوبارہ کیس کر دیا۔ یہاں آ کر اس نے مجھ سے وہ تمام اشیاء قانونی طریقے کے مطابق حاصل کی جن کو حاصل کرنے کے لیے میں مقروض ہو گیا، اور آج تک میں وہ قرض اتار رہا ہوں۔ اب جب میں مقروض زندگی گزار رہا ہوں اور میری سابقہ بیوی کسی اور کی بیوی بن کر عیاشی کر رہی ہے، تو مجھے اپنی اس پہلی بیوی کی یاد آ رہی ہے جو طلاق کو سنتے ہی اس دنیا سے گزر گئی تھی، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے والدین نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے اور اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے کتنی قربانیاں دی تھیں۔ ان کی وہ قربانیاں بھی رائیگاں گئیں جس طرح میری محبت میں دی گئی قربانیاں رائیگاں گئیں۔ شاید اس کے والدین تو اپنا قرض ادا کر کے فارغ ہو چکے ہیں، لیکن میں ابھی تک ان لوگوں کا ملزم بن کر جی رہا ہوں جن لوگوں سے قرض لے کر میں نے نکاح نامے میں درج بیوی کے تمام مطالبات پورے کیے تھے۔ دوستو، یہ تھی آج کی پہلی کہانی۔ اس کہانی سے تمام لوگوں کو سبق ملتا ہے۔ خدا را اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرے، کیونکہ یہی اسلام کا حکم ہے۔ اپنے گھر والوں کے کہنے میں آ کر لالچ مت دکھائیں۔ خدا را ان تمام مڈل کلاس سفید پوش والدین کا احساس کریں اور جہیز کے ڈیمانڈز مت کریں۔ اپنے مطالبات کو کم کیجیے، کیونکہ اسلام میں جہیز ایک لعنت ہے۔ آج کی دوسری کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک دن شوہر صبح اٹھا اور واش روم گیا تاکہ اپنا چہرہ دھوئے۔ آئینے میں دیکھا تو چہرے پر مختلف رنگوں کی لکیریں اور خراشیں تھیں۔
اس کی معصوم اور نادان بیوی نے رات کو پیار میں اس کے سوتے چہرے پر یہ خراشیں کی تھیں، امید کے ساتھ کہ صبح جب وہ دیکھے گا تو ہنسے گا، پھر اس کے پیچھے بھاگے گا، اسے پکڑ کر اس کے گالوں کو چومے گا اور کہے گا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں دن بھر اس کے چہرے پر خراشوں پر ہنستے رہیں، لیکن شوہر نے اپنا چہرہ دھویا اور غصے سے بھر گیا۔ وہ باورچی خانے میں گیا تاکہ اپنی صبح کی کافی پیے، لیکن بیوی نے کافی نہیں بنائی تھی۔ بیوی نے سوچا تھا کہ شاید کچھ ہنسی مذاق اور چھوٹی سی لڑائی کے بعد وہ کچھ رومانس پیدا کرے گی، جیسا کہ اس نے فلموں اور کہانیوں میں دیکھا تھا، لیکن جب شوہر کو کافی نہ ملی تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ بیوی کے پاس گیا، بیوی نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا، سوچا کہ وہ ہنسے گا اور بچوں کی طرح محبت سے عتاب کرے گا، لیکن شوہر نے غصے سے اس پر چلایا اور اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ وہ زمین پر گر گئے۔ اس نے بیوی سے کہا میں نے تم سے شادی کھیلنے کے لیے نہیں کی، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، میں ایک مرد ہوں، میں نے شادی اس لیے کی ہے تاکہ گھر بساؤں، بچے پیدا کروں اور دنیا کے سامنے ایک مرد کی طرح جینا چاہوں۔ کیا تم پاگل ہو؟ تم رومانس اور محبت کی کہانیوں میں جینا چاہتی ہو؟ یہ فلموں اور کہانیوں کا دور نہیں، وہ گھر نہیں بناتے، نہ ہی کھانا پکاتے ہیں اور نہ ہی بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر شوہر نے گھر سے باہر قدم رکھا اور بیوی کو توڑ دیا۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، اتنی شدت سے کہ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بیمار تھے، اور جب روتی تو سانس روکنے لگتا۔ اس کے باوجود وہ کھانا بنانے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ شوہر کو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر صبح کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ہنسنے لگا۔ ایک دوست نے اسے ٹوکا اور کہا تم کیسے آدمی ہو؟ کیا یہ مردانگی ہے؟ تم اپنی بیوی سے یوں سلوک کرتے ہو؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں سنا؟ عورتیں نازک برتن کی مانند ہیں، ان سے نرمی سے پیش آؤ۔ شوہر کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس نے فوراً بیوی کو فون کیا تاکہ اسے بتائے کہ وہ آج اپنے دوستوں کو دعوت پر نہیں بلا رہا اور اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے، لیکن بیوی نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ سوچتا رہا کہ شاید وہ کھانا بنانے میں مصروف ہے اور فون سن نہیں پائے۔ جب وہ گھر پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک اس کے موبائل پر بیوی کے بھائی کی کال آئی۔ بھائی نے روتے ہوئے کہا ہم ہسپتال میں ہیں، تم فوراً آ جاؤ۔ شوہر کا دل خوف سے بھر گیا۔ وہ تیزی سے ہسپتال پہنچا اور وہاں ساری فیملی غمزدہ چہرے لیے موجود تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید بیوی نے اسے شکایت کی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور افسوس کے ساتھ کہا ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن اللہ کو یہی منظور تھا۔ اس کا دل بہت کمزور تھا اور شاید وہ شدید صدمے کی وجہ سے مزید برداشت نہ کر سکے۔ شوہر پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کی بیوی انتقال کر چکی تھی۔ اس کی ماں نے اسے غسل دیا اور اسے دفنا دیا گیا۔ شوہر گھر واپس آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میز پر انواع و اقسام کے مزیدار کھانے تیار تھے اور فریج کے دروازے پر ایک کاغذ چسپاں تھا۔ اس نے کاغذ کو کھولا اور بیوی کا آخری پیغام پڑھا۔ میرے پیارے، مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم سے کچھ زیادہ توقعات رکھی تھی۔ میں تمہیں اپنی دنیا کی روایتوں سے نکلتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے محبت بھری باتیں کرو، مجھے گلے لگاؤ اور کہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میں بس چاہتی تھی کہ تم خراشوں کو چہرے پر چھوڑ کر ہنسو اور کہو کہ تمہیں دوسروں کی پرواہ نہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے تم سے محبت میں کچھ زیادہ مانگ لیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کبھی ناراض یا پریشان نہیں کروں گی۔ شوہر نے یہ پڑھا اور ساری چیزیں الٹ پلٹ کر دیں۔ وہ زمین پر بیٹھا چیخ چیخ کر روتا رہا۔ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا، مجھے معاف کر دو۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عورت صرف ایک جسم نہیں بلکہ ایک روح اور محبت کا سمندر ہے۔ اسے سمجھنا اور عزت دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جوڑوں کے درمیان محبت اور رحم دلی پیدا فرمائے۔
اور انہیں دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ آج کی تیسری کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ اعظم میرا چچا زاد تھا۔ ہماری محبت کی شادی تھی، لیکن یہ محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ ہم بچپن میں ایک گھر میں رہتے تھے جو کہ والد اور چچا جان کو دادا کی جانب سے وراثت میں ملا تھا۔ بچپن ساتھ گزرا۔ اعظم اور میں اکٹھے کھیل کود کر بڑے ہوئے۔ جب ہوش آیا تو احساس ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر خوش نہیں رہ سکتے۔ والد صاحب نے نیا گھر بنوایا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے، لیکن میں نئے مکان میں خوش نہ رہتی تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ چچا کے بچوں سے جدائی نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ خاص طور پر اعظم بہت یاد آتا تھا۔ اعظم بھی اب بجھا بجھا رہنے لگا۔ اس کا دل پڑھائی میں نہ لگتا، اور میرے بھائی سے ملنے کے بہانے وہ روز ہمارے گھر آ جاتا۔ اسے دیکھتے ہی میں کھل اٹھتی، دوڑ کر چائے بنا لاتی، کبھی سموسے کبھی پکوڑے تل لاتی۔ ہماری محبت عیاں تھی۔ ابو اور چچا نے اسی باعث شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ شادی کے بعد میں پھر اسی گھر میں آ گئی جہاں بچپن گزرا تھا۔ بہت خوش تھے۔ یہ گھر میرے لیے اجنبی نہ تھا۔ سسرال والے وہی اپنے اور پیار کرنے والے لوگ تھے۔ میں اپنی قسمت پر ناز کرتی تھی کہ جو آرزو تھی پوری ہو گئے۔ اب کسی شے کی آرزو نہ رہی تھی۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے دی اور میں ماں کے مقدس رتبے پر فائز ہو گئے۔ بچوں کی پرورش میں کھو گئی۔ چچی ہاتھ بٹاتی تھیں۔ وہ ساتھ نہ دیتی تو ننھے منھے بچوں کو پالنا اور سنبھالنا کوئی آسان بات نہ تھی۔ جن دنوں چچی بیمار تھیں، ہماری پرانی ملازمہ زبیدہ خاتون اپنے گاؤں لوٹ گئیں۔ ان دنوں ملازمہ کی اشد ضرورت تھی۔ بچوں کی پرورش، گھر کی ذمہ داری، اوپر سے بیمار چچی کی دیکھ بھال۔ میں تھکن سے نڈھال اور نیم جان رہنے لگی۔ بتاتی چلوں کہ میرے ایک جیٹھ تھے جو اپنی فیملی کے ساتھ علیحدہ گھر میں قیام پذیر تھے۔ نند کوئی نہ تھی، البتہ 2 دیور غیر شادی شدہ ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ چچا جان کا انتقال 2 برس قبل ہو چکا تھا اور اب ساس کو بھی مرض الموت لاحق تھا۔ انہیں جگر کا کینسر بتایا گیا تھا۔ ان دنوں جو بھی ہماری ساس کی تیمارداری کو آتے، ان سے ملازمہ نہ ملنے کا دکھ بتاتے اور التجا کرتے، اگر کوئی عورت ضرورت مند ہو تو میرے پاس بھجوا دیں، میں اچھی تنخواہ دوں گی۔ کافی بار پڑوسن نے بھی ذکر کیا تھا۔ ایک روز اس کے توسط سے ایک نوجوان عورت ہمارے گھر آئی۔ خاصی خوبصورت اور تنومند تھی۔ اس نے بتایا کہ آمنہ بی بی نے مجھے بھیجا ہے۔ پہلے ان کے یہاں کام کرتی تھی، اب ان کے پاس دوسری عورت کام کر رہی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، تبھی آپ کی طرف بھیجا ہے۔ عورت نے اپنا نام رضیہ بتایا۔ میں نے ملازمہ کو ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا، لہٰذا اس کے بارے میں زیادہ چھان بین نہ کی۔ رضیہ جیسی نظر آ رہی تھی ویسی ہی ثابت ہوئی۔ ہر کام سلیقے سے کرتی تھی۔ صبح آتی اور رات کو 8 بجے چلی جاتی۔ وہ ایک صاف ستھری اور تمیزدار عورت تھی۔ زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی۔ عمر یہی کوئی 24 سال تھے۔ کہتی تھی بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی ہوں۔ شوہر کی موت ایک ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی جو رکشہ چلاتا تھا۔ رضیہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ شادی کے 3 برس بعد بیوہ ہو گئی تھی۔ تب سے بھائی کے زیر کفالت تھی، جو خود بھی ایک بس ڈرائیور تھا۔ اس کے 6 بچے تھے اور مکان کرائے کا تھا۔ گزر اوقات بامشکل ہوتی تھی۔ تبھی رضیہ اپنی بھابھی کی نگاہوں میں کھٹکنے لگے۔ وہ اس پر ایک بوجھ تھی۔ جب تک بھابھی کے بچے چھوٹے تھے، ان کی پرورش میں مددگار ہونے کے باعث اس کا وجود بھائی اور بھاوج کو گوارا تھا۔ لیکن اب مہنگائی اور کثیر العیالی کا رونا تھا۔ اسی سبب رضیہ نے گھر سے قدم نکالا تھا اور بطور گھریلو ملازمہ وہ اپنے اخراجات پورا کرتے۔ وہ پریشانی سے لبریز دن تھے۔ چچی جان کی بیماری آخری مراحل میں تھی اور یہ ایک لا علاج مرض تھا۔ پھر بھی انہیں ہسپتال میں داخل کرانا پڑا تاکہ ضروری طبی امداد ملتی رہے۔ میرے بڑے بچے اسکول جاتے اور 3 چھوٹے گھر پر ہوتے تھے۔ شوہر اور دیور اپنے اپنے دفتر چلے جاتے۔ مجھے بچوں کے ساتھ گھر اور بیمار ساس کو بھی دیکھنا ہوتا۔ ایسے مشکل وقت میں رضیہ میرے لیے فرشتہ رحمت بن کر آئی تھی اور اس نے آتے ہی میری آدھی سے زیادہ پریشانیوں کو سمیٹ لیا تھا۔ وہ اتنی فرض شناس اور حلیم الطبع تھی کہ ایک دن بھی مجھے شکایت کا موقع نہ دیا۔ درد مند دل کی مالک تھی۔
میری ساس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جبکہ وہ بستر مرگ پر تھیں۔ ایک نرس کی طرح دیکھ بھال کرتی، حتیٰ کہ رات کو بھی رہ جاتے اور راتوں کو ان کے ساتھ جاگتی۔ یہ اسی کا کام تھا کہ پوری رات جاگ کر ایک مریضہ کی آہوزاری کو سمیٹے۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جبکہ چچی بہت زیادہ تکلیف میں تھیں، میرے شوہر ان کو ہسپتال سے گھر لے آئے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ اعظم نے کہا وہاں ان کی بہتر دیکھ بھال نہیں ہو سکتی، اپنے گھر میں ہم زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں۔ یہ چند روز کی مہمان ہیں تو پھر کیوں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، اپنے گھر میں ہم زیادہ دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ چچی کو گھر کا سکون ملا۔ میں دن کو ان کے قریب رہتی اور رضیہ کھانا بناتی، گھر سنبھالتی، بچوں کو دیکھتی۔ رات کو میں بچوں کے پاس ہوتی اور وہ میری ساس کے کمرے میں ہوتی۔ اس نے اب گھر جانا اسی وجہ سے متروک کر رکھا تھا کیونکہ ہم کو اس کی دن رات ضرورت تھی۔ شروع میں رات کو میرا کوئی نہ کوئی دیور یا پھر اعظم چچی جان کے کمرے میں ڈیوٹی دیتے تھے۔ بچے مجھ کو اتنا تھکا دیتے کہ میں رات کو ہرگز اپنی بیمار ساس کے ساتھ شب بیداری کی تکلیف نہ اٹھا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب ہماری ساس دنیا کے تمام دکھوں سے نجات پا گئی اور آدھی رات کو ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ کافی دن گھر میں سوگ کی فضا رہی۔ رضیہ نے ان نازک لمحات میں بھرپور ساتھ دیا اور اب وہ مستقل ہمارے گھر میں رہنے لگے کیونکہ اس کی بھاوج نے اس کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں تو رات کو بے ہوش ہو کر سوتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کب ہمارے گھر میں کیا ہوا ہے۔ ایک روز رضیہ نے کہا کہ ہمارے گھر کی ملازمت وہ اب مزید جاری نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کے بھائی نے اس کی دوسری شادی کی ٹھان لی ہے۔ مجھے کافی صدمہ ہوا۔ اس کے جانے سے جو پریشانیاں لاحق ہونے والی تھیں ان کا خوف میرے لیے ایک بڑی الجھن تھی، لیکن رضیہ کا جانا لازمی امر تھا۔ اس کو شادی سے روکنا کیوں کر ممکن تھا؟ بالآخر وہ ایک روز خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ میں نے وقت پر رخصت کیا، اسے کافی اچھے جوڑے اور کچھ رقم دی کیونکہ اس نے جیسی ہماری سیوا کی تھی شاید زمانے میں کوئی ایسی ملازمہ کسی کو میسر آئے۔ رضیہ کے جانے کے بعد بہت عرصے تک بغیر گھریلو ملازمہ کے وقت گزارنا پڑا۔ آخر کار سابقہ ملازمہ گاؤں سے لوٹ آئی تو مجھے سکون مل گیا۔ زبیدہ کے آتے ہی میرے شوہر کا تبادلہ نزدیکی شہر ہو گیا۔ وہ ڈیرہ غازی خان سے مظفر گڑھ چلے گئے۔ ان دنوں دونوں شہروں کا راستہ 2 گھنٹے سے کم نہ تھا۔ روڈ خراب تھا جبکہ اب یہ راستہ صرف 1 گھنٹے میں طے ہو جاتا تھا۔ اعظم کچھ عرصہ روزانہ مظفر گڑھ آتے جاتے رہتے، پھر انہوں نے وہاں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ روز کا سفر ان کو تھکا دیا کرتا تھا۔ وہ پیر کو جاتے، جمعے کی شام کو گھر آتے، 2 دن ہمارے پاس گزار کر دوبارہ پیر کے روز صبح سویرے مظفر گڑھ چلے جاتے۔ زبیدہ بی بی کا گاؤں مظفر گڑھ کے قریب تھا۔ ایک بار جب اس کا بھائی بہت بیمار تھا، وہ چند دن کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلے گئے۔ جب واپس آئی تو اس نے ایک عجیب خبر سنائی۔ اس نے بتایا، بی بی میرا ایک رشتہ دار محکمہ سوشل ویلفیئر میں چپراسی لگا ہوا ہے۔ اعظم صاحب اس کو نہیں جانتے لیکن وہ ان کو جانتا ہے۔ میری اسی رشتہ دار نے جس کا نام اسلم ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اعظم صاحب نے کرائے کے مکان میں اپنے ساتھ ایک عورت کو رکھا ہوا ہے۔ خدا جانے ان کی بیوی ہے یا کوئی کام کاج کرنے والی رہتی ہے۔ خاصی خوبصورت ہے اور امید سے بھی ہے۔ اعظم صاحب نے دراصل اسلم سے کہا تھا کہ ان کو گھریلو کام اور کھانا پکانے کے لیے کسی گھریلو ملازمہ کی ضرورت ہے جو صبح سے دوپہر تک خدمات سر انجام دے سکے۔ تب وہ سمجھ گیا کہ صاحب کے ساتھ جو عورت قیام پذیر ہے وہ ملازمہ نہیں ہے۔ میرے تو ہوش اڑ گئے یہ بات سن کر۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ زبیدہ نے قسم دی تھی کہ صاحب کو یہ ہرگز نہ بتاؤں ورنہ میری خیر نہ ہوگی۔ کچھ دن شدید اضطراب میں گزرے۔ بالآخر زبیدہ خاتون کی ہی منت سماجت کی کہ تم مظفر گڑھ جا کر اس بارے میں مزید معلومات لو اور اپنی کسی رشتہ دار عورت کو میرے شوہر کے پاس گھریلو ملازمہ کے طور پر بھجواؤ تاکہ مجھے اس کے ذریعے اس عورت کی اصل حقیقت کا علم ہو سکے۔ یہ کام مشکل نہ تھا لیکن زبیدہ اس کام کو سر انجام دینے سے ڈرتی تھی کیونکہ اسے اعظم کا ڈر تھا۔
بہرحال اس نے کسی طرح اسلم کے ذریعے اپنی ایک رشتہ دار عورت کو بطور ملازمہ انتظام کروا دیا۔ تب مجھے معلوم ہو گیا کہ چچے جان کی راتوں کو تیمارداری کرنے کے دوران جبکہ میں تھکن سے چور گہری نیند سو جاتی تھی، رضیہ اور میرے شوہر قریب ہو گئے تھے۔ معلوم نہیں کیوں کر انہوں نے آپس میں رسم و راہ پیدا کر لی اور پھر رضیہ اسی باعث امید سے ہو گئی۔ 3 ماہ اس نے یہ راز چھپائے رکھا۔ بالآخر اسے اعظم پر بات ظاہر کرنی پڑی۔ وہ بھی کافی پریشان ہوئے اور اپنا تبادلہ مظفر گڑھ کروا لیا تاکہ وہاں رضیہ کو ساتھ رکھ سکیں۔ اب اس مسئلے کا حل سوائے شادی کے اور کوئی نہ رہا، کیونکہ دیر ہو چکی تھی اور کسی لیڈی ڈاکٹر نے اس مسئلے میں ان کی مدد کی حامی نہ بھری۔ اعظم بہت پریشان تھے، ہر صورت اس مسئلے سے چھٹکارا چاہیے تھا، لیکن عورت ان کے گلے پڑ گئی کہ مجھ سے نکاح کرنا ہوگا ورنہ اس بات کو منظر عام پر لے آؤں گی اور آپ کے بچے کو جنم دوں گی۔ بدنامی سے کوئی ذریعہ فرار نہ پا کر انہوں نے رضیہ کی خاطر تبادلہ کرایا اور اسے وہاں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میں حقیقت جان کر تڑپنے لگی، زبان بھی نہ کھول سکتی تھی کہ زبیدہ نے قسم دی تھی صاحب کو میرا نہ بتانا۔ بالآخر اس وقت میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا جب اعظم 2 ہفتے تک گھر نہ لوٹے۔ میں نے اپنے جیٹھ اور دیوروں کو حالات معلوم کرنے کو کہا۔ ایک دیور نے حامی بھر لی اور وہ مظفر گڑھ چلا گیا۔ جب سب گھر والوں کے سامنے یہ حقیقت کھلی تو ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا تماشا بن کر رہ گیا۔ میرے میکے والوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی اب صبر کے سوا کوئی حل نہیں، اس نے یہ سب کچھ اب مجبوری میں کیا ہے، اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اب اپنی سوتن کو برداشت کرو اور اپنے بچوں کے لیے زندگی گزارو۔ میں آج تک اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ اب میرا اپنے شوہر کے ساتھ پہلے والا تعلق نہیں رہا۔ مجھے اپنے شوہر سے گھن آتی ہے، نفرت ہو گئی ہے مجھے اس سے، کیونکہ ایک عورت اپنی زندگی میں دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ بھی سوتن کی جگہ ایک ملازمہ۔ یہ تو ہرگز نہیں برداشت کر سکتے۔ آج میں اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن میرے بچے بڑے ہوں گے اور میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گی۔ آپ سب خواتین کو میرا ایک پیغام ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے شوہروں پر اندھا یقین مت کریں اور کسی جوان عورت کو ملازمہ کے طور پر مت رکھیں۔ آپ اپنی سہولت تو دیکھ لیتی ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ کب کس کے دل میں کیسا شیطان جنم لے اور وہ آپ کی پریشانی سے فائدہ اٹھا لے۔ دوستو، یہ تھیں آج کی کہانیاں۔ امید کرتی ہوں ان تمام کہانیوں سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں، کیونکہ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بہت شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مس ایمن کا، جو کہ انگلینڈ سے بلانگ کرتی ہیں، مس نازش کا، جو کہ لاہور پاکستان سے بلانگ کرتی ہیں، مسٹر عبداللہ کا، جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، اور مسٹر محسن کا، جن کا تعلق انڈیا سے ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نئی مختلف کہانیوں کے ساتھ۔ علیزہ کمل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔